الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے یہ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچایا. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو وہ صحابہ کرام کہلائے، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان سے ملاقات کی، وہ تابعین کہلاتے ہیں، اور جن لوگوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان سے ملاقات کی تو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر جن لوگوں کا بھی زمانہ ہے وہ بہتر زمانہ ہے. دور نبوی سب سے بہترین دور، اس دور سے متصل صحابہ کرام کا دور وہ بھی بہترین دور، صحابہ سے متصل دور تابعین کا، پھر ان سے ملا ہوا دور تبع تابعین کا. تو جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتا وہ بہتر زمانہ ہوتا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات وہ بہتر انداز سے اس کے اندر پائی جاتی. تابعین کے دور میں ایک شخصیت کہ جنہیں خلافت کے منصب پر بھی سرفراز کیا گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے، ان کی خلافت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 4 خلفاء منصب خلافت پر سرفراز ہوئے کہ جنہیں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. ان 4 خلفاء کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے خاندان کے اندر حکومت اور خلافت اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے۔ بنو امیہ کے اندر جن لوگوں نے حکومتیں کی اور بادشاہت اور خلافت کی وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھی۔ حضرت ابو سفیان ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید وہ خلافت کے منصب پر آئے، اور پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا، اس کا نام بھی یزید تھا، یزید دوم، یزید ثانی، وہ خلافت کے منصب پر آیا۔ پھر ان کی دوسری نسل جو تھی بنو امیہ کی، ان کا سلسلہ مروان سے شروع ہوا، اور مروان کے بعد 10 خلفاء بنو امیہ کے دور حکومت میں آئے، اور پھر اموی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو بنو امیہ کا دور تھا، یہ دور بالخصوص بادشاہت کا اور ظلم و ستم کا دور تھا، اور اس وقت کے جو خلفاء یزید اور یزید کے بعد جو آتے گئے، انہوں نے ظلم و ستم کی ایک عظیم داستانیں رقم کی، اور پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے اسی گھرانے کے اندر پیدا کیا اور ان کو خلافت کا منصب عطا کیا، لیکن انہوں نے اپنے دیگر خلفاء سے ہٹ کر خلافت کی اور حکومت کی ذمہ داری دیگر خلفاء سے ہٹ کر ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کے طرز پر حکومت کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح حضرت عمر نے حکومت کی اسی طرز پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے حکومت کی، لہذا ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 61 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 61 ہجری میں، اور 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے اور ان کو شہید کروا دیا گیا۔ صرف 40 سال عمر انہوں نے پائی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ مروان کے پوتے تھے۔ مروان جو اموی سلطنت کا خلیفہ تھا اس کے پوتے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خون شامل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو گھر سے نکل جایا کرتے اور ساری رات گلیوں میں گردش کرا کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ کوئی ضرورت مند ہو، کوئی حاجت مند ہو، کہ میں اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے راتوں کو گھر سے نکل جایا کرتے اور فجر تک اس سلسلے کو جاری رکھتے۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ گھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ ماں نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم نے جانور کا دودھ نکال لیا؟ بیٹی نے کہا کہ ہاں والدہ، میں نے دودھ نکال لیا، لیکن آج کا جو دودھ ہے وہ کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹی اگر دودھ کی مقدار کم ہے تو اس کے اندر پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ والدہ، کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ حاکم وقت نے اور خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ کوئی کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کرے گا، اگر کوئی ملاوٹ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بیٹی نے کو جواب دیا ماں نے کہ بیٹی اس وقت تو حاکم وقت موجود نہیں ہے اور خلیفہ وقت موجود نہیں ہے، تم پانی ملا دو
تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ اے والدہ، کیا ہمارا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے؟ کیا وہ یہ بات نہیں دیکھے گا کہ ہم نے ملاوٹ کر دی ہے؟ اگر ہم حاکم وقت سے ڈریں اور اللہ سے نہ ڈریں تو کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر گئے اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ جاؤ اور یہ جو لڑکی ہے جو اس عورت کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو۔ اور پھر حضرت عاصم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، اور ان کے نسل کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اور ان کے خون کے اندر حضرت عمر کا خون، اور انہی کی بہادری، انہی کی جرت، اور انہی کی طرح سخاوت، اور انہی کی طرح تمام معاملات، للہیت، خوف خدا، پرہیزگاری، تقوی، یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کے منصب پر سرفراز کیا گیا۔ اس وقت کے جو حالات تھے، ان حالات کے اوپر اگر مختصر تبصرہ کیا جائے تو تاریخ ہمیں بات بتاتی ہے کہ 98 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنتے ہیں۔ 98 ہجری تک جو مسلمان تھے ان کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کی تربیت کی، اور صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت کی۔ اس وقت صحابہ کرام کچھ موجود تھے، تو عقیدے کی خرابی ان کے اندر موجود نہیں تھی، عقیدے کا کسی قسم کا کوئی بگاڑ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی طرح اعمال کے حوالے سے بھی کوئی خرابی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، یعنی آپ سمجھے کہ 100 ہجری تک کسی قسم کی اعمال کی، عقیدے کی کوئی خرابی ان اہل ایمان کے اندر اور تابعین کے اندر موجود نہیں تھی۔ اگر خرابی پیدا ہوئی تھی تو وہ نظام کی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ نظام کی خرابی اس طرح کہ جو خلافت راشدہ کا دور تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو خلافت راشدہ، خلفائے راشدین تھے، ان کا جو دور تھا، اور ان کے بعد کے جو خلفاء آئے بنو امیہ کے اندر، ان کے ادوار کے اندر اختلاف پیدا ہوا، مختلف دور تھا، یعنی نظام وہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ مثلا خلفائے راشدین کے دور میں جو حکمرانی تسلیم کی جاتی تھی وہ اللہ رب العالمین کی حکمرانی تسلیم کی جاتی تھی کہ حاکمیت الہیہ اللہ کی قائم ہوگی، اور اگر دنیا کے اندر فیصلے کیے جائیں گے تو قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ بنو امیہ کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا کہ وہ حاکمیت الہیہ اللہ کو مانا کرتے تھے کہ حاکمیت الہیہ اللہ کی قائم ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی اور خلافت راشدہ کی جو دوسری خصوصیت تھی کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ شرعیت کے مطابق ہوں گے، ایک شرعیت کا سلسلہ ہوگا، اکابرین صحابہ جمع ہوں گے، وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورے کے نتیجے میں مسلمان حکومت کریں گے۔ تو بنو امیہ کے دور میں یہ شرعیت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور وہ لوگ جو اس وقت کے خلفاء بنتے تھے وہ اپنی ذاتی بادشاہت اور اپنی ذاتی حاکمیت کے طور پر لوگوں کو مختلف حکم دیا کرتے تھے کہ اس طرح فیصلہ کرو اور یہ کام کرو، یعنی شرعیت کا نظام وہ درم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی جو خلافت راشدہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے دور میں اگر کوئی خلیفہ بنتا تو وہ از خود خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ مسلمان باہمی مشاورت کے بعد بیعت کر کے ووٹ دے کر کسی کو خلیفہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن بنو امیہ کے اندر اس نظام کو بھی بگاڑ دیا گیا، اور خلیفہ وہ خود اپنی مرضی سے بنتا اور موروثی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی باپ وہ خلیفہ بنا، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا، یوں خاندان کے اندر جو ہے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں ایک مساوات تھی، برابری تھی مسلمانوں کے درمیان اور انسانیت کے درمیان برابری۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا عمر لا نسمع ولا نطیع، اے عمر ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، یعنی حاکم وقت ہے، اتنی بڑی سلطنت کے
مالک ہیں، ان کے پاس باغ دوڑے موجود ہیں، اور رعایا یہ بات کہہ رہی ہے کہ عمر ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ رعایا جواب میں کہتے ہیں کہ یمنی علاقے سے کچھ چادریں آئی اور ہر شخص کو ایک ایک چادر دی گئی، اور ممکن نہیں ہے کہ اس چادر کے اندر کسی کا کرتا تیار ہو جائے۔ ہم آپ کے جسم کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک کرتا موجود ہے، آپ ہم میں سب سے قد آور شخص ہے، لمبے شخص ہے، طویل القد شخص ہے، لیکن آپ کے جسم کے اوپر ہم یمنی چادر کا کرتا دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کہ آپ نے تقسیم کے اندر کوئی غلط رویہ اختیار کیا کہ آپ نے لوگوں کا حق مارا ہے؟ خلیفہ وقت تو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے عبداللہ وہ جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک چادر ملی اور میرے والد کو ایک چادر ملی، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس چادر کا کرتا بناؤں تو یہ کرتا نہیں بن سکتا، اگر میرے والد بنائے تو ان کا بھی کرتا تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے میں نے اپنا چادر کا حصہ اپنے والد کو دیا، تو انہوں نے 2 چادریں جوڑ کر اپنا کرتا بنایا۔ جب یہ جواب لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ الآن نسمع و نطیع، کہ اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ یعنی برابری تھی، مساوات تھی، جو خلیفہ وقت تھا اور جو عام فرد تھا وہ دونوں برابر ہوا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے آگے دونوں کے اندر جواب دہی کا احساس ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حد بندی کی کہ جو شوہر کسی خاتون کو، اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے مہر کے طور پر، اس کی ایک حد بندی کی کہ آئندہ اس سے زیادہ کوئی اپنی بیویوں کو مہر نہیں دے گا۔ تو محفل کے اندر ایک خاتون موجود تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اللہ رب العالمین نے قرآن میں قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قنطار کہتے ہیں خزانے کو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد عورت کو مہر کے طور پر جتنا زیادہ دینا چاہے دے دے۔ اے عمر، تم کون ہوتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرو اور ہمارے لیے کوئی حد بندی مقرر کرو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا روئے، اور انہوں نے کہا کہ آج ایک بوڑھی عورت نے عمر کو اللہ کا دین سکھایا۔ یعنی برابری ہے، مساوات ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا کہ میں حاکم وقت ہوں اور میرے خلاف تم آواز اٹھا رہی ہو، میرے حکم کے خلاف تم چل رہی ہو، بلکہ اس کی بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ اس نے مجھے جو ہے اللہ کا دین سکھایا۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں کہ مساوات تھی، برابری تھی۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے اور حکمرانوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام موجود ہے، ایک اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا ہے، ایک وقت میں صرف ایک شخص جو ہے اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باری لگاتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم سواری پر سوار ہو جانا، جب تھوڑا سا راستہ ہو جائے گا تم اتر جانا، میں سوار ہو جاؤں گا، پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے تو میں اتر جاؤں گا، تم سوار ہو جانا۔ یعنی یہ برابری کہ دونوں مسلمان، چاہے وہ حاکم وقت ہو چاہے اس کا غلام ہو، دونوں برابر ہوں گے۔ جب حاکم وقت سوار ہوگا تو غلام نکیل پکڑ کر چلے گا، اور جب غلام سوار ہوگا تو حاکم وقت بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گا۔ تو یہ جو برابری تھی، مساوات تھی، یہ بنو امیہ کے دور میں ختم ہو گئی تھی، کسی قسم کی کوئی برابری باقی نہیں رہی تھی۔ اسی طرح جو خلفائے راشدین کے دور میں مال، حکومت کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ عوام کا اور رعایا کا مال سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے انہی کے حقوق کو پورا کیا جاتا تھا۔ لیکن جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو ان کے ادوار میں مال پر حکمرانوں نے قبضہ کیا، جس کو چاہا جس طرح دے دیا، اور جس طرح تقسیم کرنا چاہا عوام لوگوں کے اندر کئی لوگوں کو جائیدادیں تقسیم کی۔ یعنی یہ بنو امیہ کا جو دور تھا یہ انتہائی برا دور گزرا ہے۔ صحابہ کرام کے فوراً بعد، بلکہ کچھ صحابہ کرام اس دور کے اندر موجود بھی تھے، تو یہ جو بنو امیہ کے حکمران آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ملکن عازن، کہ یہ ایک ایسی بادشاہت ہے کہ جو عازن کہتے کاٹ کھانے والی، دانتوں سے کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ اور اس دور میں جو واقعات ہوئے وہ واقعی مسلمانوں کو کاٹ کھانے والے واقعات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی دور میں رونما ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر جو خلیفہ وقت تھا اس نے مدینہ کی بے حرمتی کی، اور مدینہ کی بے حرمتی اس انداز سے کی کہ 3 دن کے لیے مسلمانوں کی فوج کو یہ حکم دیا کہ مدینہ کی جس طریقے سے بے حرمتی کر سکتے ہو کرو، مدینہ کی جو خواتین ہیں ان کی عزتوں کو پامال کر سکتے ہو کرو، مدینہ کے اندر جو مال موجود ہے جس طرح مال کو لوٹ سکتے ہو لوٹو۔ 3 دن تک جو ہے حرہ کا واقعہ کہتے ہیں ہم اس کو، کہ اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھے،
اور بھی دیگر افراد موجود تھے. اس وقت جو ہے 3 دن کے لیے بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا, اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دور اسی بنو امیہ کے دور کے اندر آیا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. صحابی رسول ہیں اور ان کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا, سولی دے کر لٹکا دیا. لوگ گزرتے دیکھتے ایک صحابی رسول جو ہے ان کو سولی دے کر لٹکا دیا گیا ہے. جب ان کی والدہ دیکھتی ہے کہتی ہے کہ شاہ سوار جو ہے اپنی سواری کے اوپر موجود ہے. یعنی ایسا ملکن عاصل کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی. اس دور میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلیفہ عطا کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 3 کارنامے بہترین سر انجام دیے. مختصر دور تھا, صرف 250 سال جو ہے انہوں نے خلافت کی اور ان کے بعد ان کو شہید کروا دیا گیا. 3 جو ان کے کارنامے تھے. پہلا کارنامہ کہ ان سے پہلے جو خلیفہ تھا وہ سلیمان بن عبد الملک تھا. سلیمان بن عبد الملک وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ لوگوں کے درمیان آئے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے ایک خطاب کیا اور خطاب کے اندر لوگوں سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ موروثی بادشاہت کا سلسلہ آگے بڑھے, میں نہیں چاہتا کہ ظالم بادشاہت کا سلسلہ آگے بڑھے, میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وصیت کے مطابق مجھے خلیفہ وقت بنا دیا جائے. لہذا خلافت کا جو قلادہ میری گردن کے اوپر موجود ہے میں اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہوں اور آئندہ سے میں دوبارہ خلیفہ نہیں ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب رعایا کے سامنے یہ بات کی تو رعایا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو پہلا کام جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ یہ جو موروثی خلافت تھی اس میں خاتمہ کیا. یہ جو خاندانی خلافت جاری تھی اور ڈکٹیٹرشپ جاری تھی, خلیفہ خود بیٹا اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا یہ سلسلہ جاری تھا, اس کا خاتمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں, پھر تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو. لوگوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا. دوسرا اہم کام جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ یہ کہ جتنے بھی بنو امیہ کے دور میں خلفاء نے لوگوں کو جائیدادیں دی تھی, اس وقت کے جو جاگیردار لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو جو جائیدادیں دی تھی, بڑی بڑی زمینیں جاگیریں ان کے حوالے کی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے اور ساری دستاویزات منگوائی اور سب کو قینچی سے پکڑ کر کاٹا اور کہا کہ آئندہ یہ ساری کی ساری جاگیریں یہ مسلمانوں کی حکومت ہوں گی اور مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع ہوں گی, اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ دوسرا کام جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کے طور پر کیا. تیسرا کام جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ یہ کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جسم کے اوپر جو لباس موجود ہوتا تھا بہترین اور عمدہ لباس ہوتا تھا. جو جسم پر خوشبو لگایا کرتے تھے, کسی راستے سے گزرتے تو پورا کا پورا راستہ کافی دیر تک جو ہے خوشبو سے معطر رہا کرتا تھا. شاہی گھرانوں کی طرح اور شہزادوں کی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے زندگی گزاری تھی. لیکن جب خلیفہ کے منصب پر اور خلیفہ کی کرسی پر براجمان ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کے بندے کی حیثیت سے انتہائی عاجزی, انکساری, غربت اور فقر کی زندگی گزاری. اس قدر احتیاط برتی کہ صرف ایک لباس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا, صرف ایک لباس. اور جب جمعے کا دن آتا تو صبح اس لباس کو دھوتے اور انتظار کرتے کہ کب وہ لباس خشک ہوگا اور پھر میں وہ لباس پہن کر نماز کے لیے آؤں. یعنی خلیفہ وقت ہے, حاکم وقت ہے, گزشتہ خلفاء جو گزرے ہیں, بڑی بڑی جاگیرداریں ان کے پاس موجود ہیں, لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آتے ایک لباس کے اوپر اکتفا کرتے. گھر کے اندر موجود ہے, اپنی بیٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو بیٹی جب گفتگو کرتی ہے تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں, بیٹی جواب دیتے وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے. پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ماجرا ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ابا جان آج کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی, ایک پیاس تھی, اس پیاس کو میں نے کھایا اور اس کے ذریعے اپنی بھوک کو مٹایا. خلیفہ وقت ہے, اتنی بڑی سلطنت کہ دور دور تک مسلمانوں کی حکومت ہے, اس کے بادشاہ ہے, اور گھر کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایک پیاس کے اوپر بیٹی اکتفا کر رہی ہے. بیٹی نے کہا کہ ابا جان کیا ہم اپنی ان چیزوں کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں جو بات کہتے ہیں کہ بیٹی اگر میں چاہوں تو مال و دولت کی ریل پیل تمہارے سامنے پیش کر دوں اور بے تحاشا کھانا اور
کپڑے اور لباس اور عمدہ گھر تمہارے سامنے میں پیش کر دوں، لیکن کیا تم یہ خواہش کرو گی کہ تمہارے باپ کو جہنم کی آگ کے اندر جلا دیا جائے؟ ہرگز مجھے یہ بات قبول نہیں ہے کہ جو ہے تمہیں عیاشیوں کے اندر تم زندگی گزارو اور تمہارے باپ کو جو ہے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے۔ یعنی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو دیا جلا کر کوئی کام کیا کرتے، یعنی اپنی خلافت کا کوئی کام کر رہے ہوتے اور خادم آتا، وہ گھر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا تو خادم سے کہتے کہ اس دیے کو بجھا دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مال غنیمت سے دیا جل رہا ہے اور میں خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوں اور خلافت کے حوالے سے مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں، لیکن تم گھر کی بات لے کر آئے ہو، یہ گھر کی بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس دیے کو بجھا دو اور پھر کوئی بات کہو۔ جب وہ چلے جاتے خادم تو پھر اس دیے کو دوبارہ سے جلا لیتے۔ اس قدر احتیاط کرنے والے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر لٹا دیا۔ ایسے حکمران اور ایسے خلیفہ اس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیے، دین کی تجدید کرنے والے، تجدید دین کا کام کرنے والے اور دین کو دوبارہ سے زندہ کرنے والے۔ آج کے بھی جو حکمران ہیں ان کو انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنا چاہیے۔ آج ہمیں جن لوگوں کو اپنے سروں کے اوپر، جن نمائندوں کو اپنے سروں کے اوپر مسلط کرنا چاہیے، وہ نمائندے ایسے ہوں کہ جو دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں، جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خلافت کو اور حکومت کو، صدارت اور وزارت کو وہ ذمہ داری سمجھ کر اور اللہ رب العالمین کے آگے جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے وہ ذمہ داری اور منصب کو عطا کرے۔ آج ہم جن لوگوں کو ووٹ دے کر آگے بھیجتے وہ ہمارا ہی گلا دبانے والے اور ہمارے ہی سروں کو اور ہم کو کچلنے والے اور پیسنے والے ہیں۔ 210 روپے اگر پیٹرول کی قیمت ہو جائے تو عوام کس طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ آٹا بڑھ رہا ہے، چینی کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ میں نے ان کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کیا، آپ نے ان کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کیا۔ قصوروار ہم ہیں، وہ قصوروار نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دین کا تحفظ چاہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے دین کی اور اعلاء کلمت اللہ کی اور اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں، ان کو ووٹ دیں اور ان کو اسمبلیوں تک پہنچائے، عدالتوں کے اندر ان کو پہنچائے، تاکہ پوری دنیا کے اوپر، پورے ملک کے اوپر اسلام کی حکمرانی ہو اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصولوں کے مطابق جو ہے معاملات ہوں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔